ڈرامہ سیریل راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شبریز کو تو جب زین اور الینا کی شادی کا پتہ چلے گا تو وہ تو بہت ہی آگ بھگولا ہو جائے گا اور اپنے ماں باپ سے کہے گا کہ میں یہ شادی کبھی بھی نہیں ہونے دے سکتا۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ الینا کیسی ہے؟ جس پر شبریز کے فادر کہیں گے کہ ہمیں تمہارا بھی پتہ ہے کہ تم کیسے ہو، جو کچھ تم نے الینا کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد کم سے کم تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ زین تو الٹا الینا سے شادی کر کے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شبریز کو اپنے ماں باپ کی بات سن کر بہت افسوس ہوگا اور وہ کہے گا کہ آپ اس جھوٹی اور مکار لڑکی کی بات پر یقین کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ جس پر شبریز کے فادر کہیں گے کہ تمہاری ماں ہمیشہ سے ہی الینا جیسی لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، تم نے اس سے شادی سے انکار کر دیا، اب زین اس سے شادی کر رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جس پر شبریز کہے گا کہ میں آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ لوگ الینا جیسی لڑکی نہیں بلکہ اصل میں اس کی دولت کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے اپنے بیٹوں کی، لیکن میں یہ شادی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف زین کی بیوی نتاشا بھی رو رو کر برا حال کر لے گی، اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ زین اسے دھوکہ دے سکتا ہے اور کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ وہ سوچ لیتی ہے کہ میں اب یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، لیکن مہر جب نتاشا کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسے دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابھی آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ اس طرح سے اکیلے باہر بیٹھی کیوں رو رہی ہیں؟ مہر کی بات سن کے نتاشا کہے گی کہ اب اس کمرے پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، جب زین ہی میرا نہیں رہا تو وہ کمرہ اور گھر میرا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ لیکن مہر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس طرح اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جانا عقل مندی نہیں ہے، اگر آپ خود ہی ہار مان جائیں گی تو آنٹی اور الینا تو اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہیں رہیں اور حالات کا مقابلہ کریں اور الینا کی اصلیت زین بھائی کے سامنے لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ مہر کی بات سن کے نتاشا کو تھوڑی دیر کے لیے لگے گا کہ شاید یہی کرنا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جائے گی اور زین کو الینا کے ساتھ فون پر خوش گپیاں لڑاتے ہوئے دیکھے گی تو اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جائے گی اور وہ رو رو کر زین سے کہے گی کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو میرے اوپر ترس نہیں آتا؟ زین کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کر رہا، دوسری شادی کرنا میرا حق ہے اور اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، تم مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی تو اب میں اس کے لیے دوسری شادی ہی کروں گا نا۔ نتاشا چیخنا شروع کر دے گی اور زین سے کہتی ہے کہ میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کرنے دوں گی، جس پر زین کہتا ہے کہ تم مجھے روک نہیں سکتی، اس کے لیے اگر مجھے تمہیں طلاق دینا پڑی تو میں تمہیں وہ بھی دے سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو چپ کر کے رہو۔ یہ سن کر تو نتاشا کے پاؤں تلے سے زمین ہی سرک جاتی ہے، وہ روتی چیختی چلاتی جب باہر نکلتی ہے اور شبریز کو سب بتاتی ہے تو شبریز کا تو غصے سے برا حال ہو جاتا ہے، وہ سیدھا الینا کے گھر پہنچ جائے گا اور اسے دھمکی دے گا کہ اگر تم نے زین سے شادی کا سوچا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم زین سے محبت نہیں کرتی، تم محض ہمارے گھر میں گھسنا چاہتی ہو زین کو سیڑھی بنا کر۔ الینا شبریز کی بات سن کے ہنسے گی اور کہے گی کہ کیا تم مجھے روک سکتے ہو زین سے شادی کرنے سے؟ یہ شادی تو ہو کے رہے گی اور اس کے بعد تم میرے نشانے پر ہوگے اور بہت جلد میں مہر کو بھی تمہاری زندگی سے نکال باہر کروں گی۔ جس پر شبریز غصے سے کہے گا کہ یہ تمہاری بھول ہے، مہر میری زندگی ہے اور مجھے میری زندگی سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ شبریز کو زین کے لیے بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکی کی محبت کے دھوکے میں آ چکا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کی زندگی، اس کا گھر صرف مجھ تک پہنچنے کے لیے خراب کر رہی ہے۔ کاش میں زین کو یہ سب بتا سکتا، سمجھا سکتا۔ بہرحال شبریز کو مہر کی طرف سے بھی ٹینشن لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں الینا مہر سے کیا کہے
اور ہمارے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے وہ گھر جا کر مہر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں کبھی کوئی بھی کچھ میرے خلاف کہے تو ایک دفعہ مجھ سے پوچھ ضرور لینا اور کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ مہر کو شبریز کی باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، لیکن فی الحال تو وہ نتاشا کی طرف سے پریشان ہے، تو وہ شبریز سے کہتی ہے کہ مجھے اس وقت نتاشا بھابھی کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ نتاشا بھابھی جو باتیں کر رہی تھیں اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے الینا زین بھائی کو صرف استعمال کر رہی ہے، اس کی انٹینشنز کچھ اور ہی ہیں۔ شبریز کہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ اس کی انٹینشنز کیا ہیں، جس پر مہر پوچھتی ہے کہ کیا، لیکن شبریز سوچتا ہے کہ مجھے فی الحال وہ سب مہر کو نہیں بتانا چاہیے۔ پہلے مجھے مہر کو اعتماد میں لینا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ واقعہ بتانا ہوگا۔ اس لیے وہ مہر کے سوال کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن مہر سوچتی ہے کہ شبریز اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اب کاشان کو جب پتہ چلے گا کہ شبریز سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے کیونکہ وہ صبح یونیورسٹی جاتا ہے اور شام کو آفس جانے لگ گیا ہے، اور مہر سارا دن گھر پہ اکیلی ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ بہت اچھا موقع ہے، میں مہر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ ویسے بھی اب اس گھر میں بہت آرام سے آ جا سکتا ہوں کیونکہ وہ میری بہن کا ہونے والا سسرال ہے، تو مجھے وہاں جانے سے کون روکے گا۔ الینا بھی جب مہر سے ملے گی تو اسے کہے گی کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ شبریز مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن جب میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تو اس نے صرف مجھے جلانے کے لیے تم سے شادی کر لی، لیکن آج بھی اس کے دل میں میری محبت اسی طرح قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زین سے میری شادی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ مہر تو الینا کی بات سن کے شاکڈ ہو جائے گی، اور جب شبریز گھر آئے گا تو اس کے ساتھ اس بات پر لڑائی کرے گی کہ کیا یہ سچ ہے۔ شبریز کہے گا کہ وہ صرف لگائی بجھائی کر رہی ہے کیونکہ وہ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے، میں اس لڑکی سے قطعاً محبت نہیں کرتا۔ اور پھر الینا کو سب کے سامنے بے عزت کرے گا کہ تم نے مہر کے کان کیوں بھرے ہیں غلط باتوں سے، جس پر الینا سب کے درمیان میں ہی کہے گی کہ میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور اس کے بعد وہی پکچرز جو شبریز کو نشہ آور دوا پلا کر اس نے اپنی اور شبریز کی بنائی تھیں سب کے سامنے مہر کو دکھائے گی اور کہے گی کہ تم خود ہی دیکھ لو، یہ پکچرز ہماری محبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وہ تصویریں دیکھ کر تو شبریز کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ الینا نے اس کے ساتھ اس طرح کی پکچرز بھی بنائی ہیں، اور مہر کو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ شبریز کسی اور لڑکی کے اتنا قریب بھی جا سکتا ہے۔ اب مہر اور شبریز میں ایک دفعہ پھر الینا کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ تو آئے گی، اور اس کا فائدہ کاشان اٹھانے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور دوسری طرف مہر کی بہن زارا بھی مہر کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس نے عثمان سے محبت کی شادی تو کر لی ہے، لیکن اب وہ اپنی زندگی کا موازنہ مہر کی زندگی کے ساتھ کرے گی، تو اسے مہر سے بہت جلن ہوگی کہ ایک طرف مہر ہے جو اتنے عالی شان گھر میں رہتی ہے، اس کا شوہر بھی اتنا ہینڈسم ہے اور اتنا رچ ہے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی ہے، اور دوسری طرف میں ہوں، اس چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں، میرا شوہر معمولی سی نوکری کرتا ہے اور ہم پھٹ پھٹی پہ گھومتے پھرتے ہیں۔ لیکن امید کرتے ہیں کہ شبریز اور مہر کی محبت کو ان سب کی نظر نہیں لگے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔